أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. سورہ تغابن آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں. اللہ کا علم بڑا وسیع ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. چھپا کر وہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہے رات کی تاریکی میں چھپ کر، یا علانیہ دن کے اجالے میں اللہ کا باغی اور سرکش بن رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ سے وہ اللہ اس کو آبزرو کر رہا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے راز سے بھی واقف ہے. سینوں کے اندر جو آپ انسان اپنے راز چھپائے ہوئے، وہ انسانوں سے تو چھپے ہوئے، اللہ سے نہیں چھپے. کیا ان کے پاس ان سے پہلے کافر انسانوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ فذاقوا وبال امرہم، وہ اپنے شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں. اگر یہ بھی اسی دیگر پر چلیں گے تو یہ بھی اللہ کے عذاب سے ہی بچ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب، اس لیے کہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول بڑے واضح دلائل لے کر آئے. انہیں کہا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ انہیں ان کا انکار کیا. وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیا. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تب اللہ بھی ان سے بیزار ہو گیا کہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے. مجھے ایسے جو ہے ظالم انسانوں کی، سرکش انسانوں کی، باغی انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ذات، اسے کسی کی پرواہ نہیں. اللہ تو کہتا ہے تم فقیر ہو. واللہ الغنی، واللہ هو الغنی، اللہ بے پرواہ ذات ہے، انسان جو ہے اس کو فقیر ہے. واللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ذات ہے، قابل ستائش ہستی ہے. کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ اپنی ذات میں آپ ہے. اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنی ہی اطاعت، اپنی پرستش، اپنی بندگی و غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.